پاکستان میں افغان گروپوں کی کانفرنس میں زیر غور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ عبوری انتظامیہ کی ساخت کیا ہو. السلام علیکم. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کی آراء کا بھی بہت شکریہ. آپ میں سے اکثر دوست یہ جانتے ہیں کہ میں اپنی لائبریری کی کسی نہ کسی کتاب کا آپ لوگوں سے تعارف کرواتی رہتی ہوں. کتاب اور اس کے مصنف سے صرف تعارف، کیونکہ اس پہ تبصرہ کرنے، اس کا تجزیہ کرنے، اس کے میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتی ہوں، بس آپ لوگوں سے تعارف کرواتی ہوں. لیکن آج میں جس کتاب کا تعارف کروا رہی ہوں تو میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ یہ کتاب اس شخصیت کے بارے میں ہے، اس شخصیت کی زندگی کے گرد گھوم رہی ہے جن کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے. یہ ہمارے پی ٹی وی کے شعبہ خبر کے بہت سینئر ساتھی، کولیگ، اور میرے لیے تو ہم لوگوں کے لیے تو ایک طرح سے استاد کی وہ کی جگہ ہیں. آپ انہیں باس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خیر ان لوگوں نے کبھی باس بن کر باس کی طرح سے بیہیو نہیں کیا، تو ایک طرح سے استاد کا وہ درجہ رکھتے ہیں، اور یہ ہیں شکور طاہر. قصہ نصف صدی کا دشت صحافت میں تخلیقی سفر. تو اس کتاب کا آج میں ایک مختصر سا جائزہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی. آپ میں سے بہت لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن کا خبرنامہ بہت یاد ہوگا. یہ خبرنامہ کیسے تیار ہوتا تھا؟ یہ کتاب اسی خبرنامے کے پیچھے کلیدی کردار شکور طاہر کے بارے میں ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے شعبہ خبر کے سنہری دور کی ایک کہانی ہے. دراصل یہ ایک مقالہ ہے اور مقالہ نگار ہیں محمد رضوان تبسم، اور یہ محمد رضوان تبسم نے اس کا انتساب کیا ہے رفاح یونیورسٹی کے نام، رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی. تو ظاہر ہے یہ اس کے طالب علم ہیں، اور انہوں نے ابتدا میں ہی یہ لکھا ہے رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی، جس کی علمی فضا نے جوہر تحقیق کو جلا بخشے. اور یقیناً یہ کسی بھی یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ وہاں پر اس قسم کا تحقیقی کام ہو. بہت محنت سے لکھے گئے اس مقالے میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہیں میں یہاں پڑھنا چاہوں گی، مگر تنگی وقت کے باعث یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. خصوصاً صحافت اور تاریخ کے طالب علموں اور ریسرچرز حضرات کے لیے یہ مقالہ، جسے اب کتابی شکل دے دی گئی ہے، معلومات کا ایک بہت ہی مستند خزانہ ہے. اور اس کتاب کو میں ایک عمارت سے بھی تشبیہ دینا چاہوں گی، ایک ایسی عمارت، تاریخ کی عمارت، جس کے آپ اندر ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں تو اور اطراف میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو تمام جو گزشتہ ادوار ہیں، مناظر ہیں آپ کی زندگی کے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں ابھی یہاں کتاب میں آگے جا کر پڑھتی ہوں. یہ صفحہ نمبر 33 پر محترم شکور طاہر کے پرائمری اسکول کا تذکرہ ہے. آپ سوچئے ان کے بچپن کا، جب وہ پرائمری اسکول میں داخل ہوئے ہوں گے. تو اس کی ظاہر ہے کہ پورا تو میں نہیں پڑھ پاؤں گی، لیکن میں چند لائنیں پڑھ کر یہاں آپ لوگوں کو سناتی ہوں. اول آنے پر شکور طاہر کو انعام ملا. انعام میں اگلی جماعت کی درسی کتابیں، کاپیاں، سلیٹ، سلیٹیاں. آج کل بچوں کو یہ بالکل پتہ نہیں ہوگا سلیٹیاں کیا ہوتی ہیں. پینسلوں کا ڈبہ، اردو لکھنے اور حساب کے سوال حل کرنے کے لیے 2 قسم کی نب والے ہولڈرز، دوات، روشنائی کے پیکٹ، قلم بننے والے سرکنڈوں کا چھوٹا سا گٹھا، نئی تختی اور تختی پر پھیری جانے والی گاچی، اور یہ سب چیزیں نئے بستے میں. اور صفحہ نمبر 33 کی یہ 2-3 لائنیں میں یہاں پر پیش کرتی ہوں. فضل دین پرائمری اسکول میں داخلہ شکور طاہر کے لیے ایک ثقافتی جھٹکے یا کلچرل شوق سے کم نہیں تھا. مسلم کوچنگ اسکول میں تو وہ بینچ پر بیٹھا کرتے تھے اور کتابیں، کاپیاں ڈیسک پر رکھتے تھے. یہاں ٹاٹ پر بیٹھنا تھا اور کتابیں جھولی میں رکھ کر پڑھنا اور تختی یا سلیٹ گھٹنوں پر رکھ کے لکھنا تھا.
اور یہ لائنز پڑھتے ہوئے میرے اپنے پرائمری اسکول کا زمانہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا. میں نے بھی جس پرائمری اسکول سے اپنی تعلیم شروع کی تھی وہاں ٹاٹ بچھے ہوتے تھے اکثر پرائمری اسکولوں میں. تو یہ جو باب ہے اس میں شکور طاہر کے تمام پرائمری اسکولوں کا جتنے بھی اسکولوں میں وہ گئے اور پھر آگے ہائی اسکول ان کا ذکر ہے. یہ سب پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ یاد آئے گا. اور ان صفحات میں یہ تفصیلات بھی درج ہیں کہ شکور طاہر صاحب نے اپنی تمام تعلیمی مدارج بہت ہی اعلیٰ اعزازات کے ساتھ مکمل کیے. اس طرح سے ان کی شخصیت طالب علموں کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے. تو ان کی جو صحافتی زندگی کی مختلف پہلو ہیں، مختلف جہتیں ہیں، ان سب کا یہاں پر ذکر ہے. بحیثیت مدیر، بحیثیت ڈائریکٹر نیوز، بحیثیت رپورٹر، دستاویزی فلمیں اور خصوصی پروگرام، بحیثیت ماہر ابلاغیات، ابلاغ عامہ میں بحیثیت معلم، بحیثیت نثر نگار. یہ ہے صفحہ نمبر 115. شکور طاہر بحیثیت ڈائریکٹر نیوز. اس مقالے کے لیے شعبہ خبر کے جن اہلکاروں کے انٹرویوز کیے گئے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شکور طاہر خبرنامے کی تیاری کے لیے نہایت دل جمعی کے ساتھ مسلسل کام کرتے تھے. وہ صبح کی ایڈیٹوریل میٹنگ بھی کرتے تھے، ہر طرف سے آنے والی خبروں پر نظر بھی رکھتے تھے، یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسرے ٹیلی ویژن چینلز پر کیا خبریں آ رہی ہیں، بی بی سی اور CNN کیا دکھا رہے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے بلیٹنز میں کیا کہا جا رہا ہے. اس دوران وہ پی ٹی وی پر نشر ہونے والے بلیٹنز اور خبروں کے ٹکٹس پر بھی نگاہ رکھتے تھے. نیوز کاسٹرز کی کارکردگی کو بھی پرکھتے تھے، یعنی ہم لوگوں پر بھی ان کی پوری نگاہ رہتی تھی اور بہت دفعہ ڈانٹ بھی پڑی ہوگی یقیناً. مجھے اب بالکل تو یاد نہیں، لیکن تلفظ پہ ایک تو بہت زیادہ حساس تھے شکور طاہر، دوسرے یہ کہ شاید کبھی کوئی ایسی لائن وغیرہ اس طرح سے نہ پڑھی گئی ہو جس طرح سے وہ لکھی گئی ہے، اس طرح سے اس کا تاثر نہ بنا ہو، وہ آگے ناظرین تک نہ پہنچی ہو، تو ڈانٹ ضرور پڑی ہوگی. لیکن یاد اس لیے نہیں کہ شاید وہ اتنے مہذب انداز میں پڑی ہوگی کہ یاد نہیں رہی، اور مجھے یقین ہے یہی وجہ ہے. تو بہرحال یہاں سے آگے پڑھتی ہوں کہ رپورٹرز کی بنائی ہوئی خبریں اور پیکیجز بھی دیکھتے تھے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے ہدایات دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے انتظامی فرائض بھی ادا کرتے جاتے تھے. ایسے انسان جو کام کرنے کی لگن رکھتے ہوں، جذبہ رکھتے ہوں اور ایک جنون کی حد تک اچھی کارکردگی دکھانے کا شوق بھی رکھتے ہوں، اس کی اعلیٰ مثال ہے شکور طاہر. میں تو بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب بہت پہلے لکھی جانی چاہیے تھی. آگے بڑھتی ہوں. صفحہ نمبر 173 پر ڈاکٹر زاہد منیر عامر ممتاز اسکالر اور مصنف ہیں. ڈاکٹر زاہد منیر عامر کا کہنا ہے کہ خبرنامے میں کلیدی کردار کی باعث شکور طاہر کی شخصیت کو بہت اہمیت حاصل تھی. شکور طاہر صاحب کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور سے ہے، جب پاکستان ٹیلی ویژن گھریلو تربیت کے ایک ادارے کی حیثیت رکھتا تھا. اور آگے چل کر یہ ڈاکٹر منیر عامر لکھتے ہیں کہ یہ شعبہ براہ راست انٹرٹینمنٹ سے متعلق تو نہیں تھا، لیکن رات 9 بجے کے خبرنامے میں ان کی کلیدی کردار کے باعث ان کی شخصیت کو بہت اہمیت حاصل تھی. وہ ڈائریکٹر نیوز کے عہدے تک پہنچے، لیکن ناظرین سے ان کا براہ راست تعلق مختلف ملی اور بین الاقوامی مسائل پر براہ راست رپورٹنگ کے ذریعے ہوتا تھا. ان کی رپورٹیں جامع، مختصر اور دو ٹوک ہوتی تھیں. ان کے لکھنے اور بولنے کا معیار عمدہ تھا. ان کی رپورٹس ناظرین پر مثبت تاثر چھوڑتی تھیں. بون میں افغان گروپوں کی کانفرنس میں زیر غور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ عبوری انتظامیہ کی ساخت کیا ہو، یہ انتظامیہ کیسے تشکیل دی جائے، اس میں کلیدی کردار کس کا ہو، اور اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ حکومت وسیع بنیاد ہو اور اس میں تمام نسلی گروپوں کی نمائندگی ہو. اس تاریخی سمجھوتے کے بعد دنیا کی نگاہیں افغان لیڈروں پر لگی ہیں جنہیں امن و امان کی بحالی اور قومی تعمیر نو کا کام کرنا ہے. تعمیر نو قومی اداروں کی بھی، بنیادی ڈھانچے کی بھی، معیشت کی بھی
اور مختلف نسلی اور لسانی گروپوں کے درمیان اعتماد کے رشتوں کی بھی. شکور طاہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بون. اور رپورٹنگ کا ایک بہت مشکل مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے جب کانفرنس یا کوئی اور ایونٹ اس کے شرکاء اپنی تمام مصروفیات کے بعد مرغن کھانے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ رپورٹر سب کھانا وانا چھوڑ کر وہاں سے دوڑتا ہے کیونکہ اسے رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے اور اکثر رپورٹرز بھوکے ہی رہ جاتے ہیں. بہرحال شکور طاہر صاحب ایک بہت ہی مایہ ناز رپورٹر رہے ہیں اور اس کتاب میں ان کی صلاحیتوں کو بہت سراہا گیا ہے اور اس کا برملا اعتراف کیا گیا ہے. ہمیں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو سن کر ہم اردو سیکھتے ہیں اور اپنا تلفظ ٹھیک کرتے ہیں، تو ہم لوگ تو صرف پڑھنے والے تھے. تو شکور طاہر نے بہت آسان فہم، رواں اور شستہ اردو کو خبرنامے میں فروغ دیا. اسی لیے خبرنامے میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی اس سے جو ناظرین ہیں وہ بے حد سراہتے تھے. اب جبکہ اچھی زبان اور شستہ اردو کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محترم شکور طاہر صاحب کے لکھے ہوئے خاکوں کا ذکر نہ ہو. یہ صفحہ نمبر 274 ہے، مضامین اور کالم. شکور طاہر کا پہلا مضمون ستمبر 1960 میں شائع ہوا تھا جب ان کی عمر 14.5 سال تھی اور وہ 10ویں جماعت کے طالب علم تھے. تو یہ صفحہ نمبر 275 ہے جس پر جو انہوں نے خاکے لکھے ہیں ان کے یہاں پر سب نام ہیں. تو ان ناموں میں ہی انفرادیت اور تخلیقی عنصر نظر آتا ہے. طارق فتح یا طارق فتح. معصوم عثمانی ایک ہیرا آدمی. واقعی معصوم عثمانی ایک ہیرا آدمی ہی تھا. اور آگے اگلے خاکے کا عنوان ہے ثریا شہاب، ریشمی آواز، کومل لہجہ. سولت رضا، لفظوں کا توپچی. آگے بھی کئی ان کے خاکے ہیں، لیکن میں یہاں پر ثریا شہاب پر جو خاکہ لکھا ہے انہوں نے اس کی چند لائنیں آپ کو ضرور پڑھ کر سناؤں گی. یہ جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے ریشمی آواز اور کومل لہجہ، ادب کی کتابوں میں شاید کہیں ہو لیکن میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. اور یہاں پر میں یہ مثال دینا چاہوں گی کہ اگر ثریا شہاب کی آواز کو ایک انگوٹھی سمجھیں، ہم فرض کریں ایک انگوٹھی ہے، تو یہ جو شکور طاہر نے ان کے بارے میں کہا ہے ریشمی آواز اور کومل لہجہ، یہ اس انگوٹھی میں بالکل نگینے کی طرح فٹ ہوتی ہے. جس قسم کی ان کی آواز تھی اس کے لیے واقعی یہ ایک بہت ہی خوبصورت اظہاریہ ہے. آواز کی دنیا کے دوستوں، آداب. یہ جملہ 1960 کے عشرے میں کئی برس تک آغاز صبح کے ساتھ ریڈیو زاہدان کے اسٹوڈیو سے ابھر کر ہوا کے دوش پر سفر کرتا ہوا دنیا بھر میں اردو بولنے اور سننے والے کروڑوں لوگوں کے کانوں میں رس گھولتا رہا. خوبصورت دل نشیں آواز، گداس کومل لہجہ، جیسے حریر و دیبا کے جھولے پر مدھر گیت کے ہلکورے. ریڈیو زاہدان سے یہ ریشمی آواز کسی ایرانی دوشیزہ کی نہیں، ایک پاکستانی خاتون کی تھی. اس کی آواز میں تھے سارے خد و خال اس کے. وہ آئینے میں اپنے عکس اور اپنی آواز کی شبیہ سے بالی عمریہ کی لڑکی ہی دکھائی پڑتی تھی. نام تھا ثریا شہاب. دیکھیے آپ نے یہ تحریر. اس سنہری دور کی یادوں کے سائے آج بھی میرے ذہن پر چھائے ہیں اور کبھی کبھی ان دھندلاتے سایوں کی اوٹ سے کچھ منظر ایک چھپاکی سے میری آنکھوں کے آگے روشن ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر میں کچھ لائنیں چھوڑ رہی ہوں. اسی دن تیسرے پہر وہ لڑکی نیوز روم میں آ گئی. خیر وہ لڑکی تو نہیں تھی. دوشیزگی کی سرحد پار کر کے آغاز شباب سے چند برس آگے کو نکلتی ہوئی دبلی پتلی سانولی سلونی کومل سی کامنی سی نازک بدن سبک اندام وہ عورت تھی یا آغا صاحب کے بقول لڑکی. اس کے چہرے میں جاذبیت تھی اور آنکھوں میں ستارے دمکتے تھے.
یہ بہت ہی خوبصورت خاکہ ہے، کاش کہ میں پورا پڑھ سکتی، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت ضرور پڑھوں. لیکن اس میں شکور طاہر نے ثریا شہاب کی پوری زندگی کو سمو دیا ہے. اور بس آخر میں چند جملے. اور شکور طاہر صاحب کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک اچھے پروفیشنل تو ہیں ہی، اس کا ثبوت یہ کتاب ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں، اور اس لحاظ سے بہت ماشاءاللہ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی انہیں اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. یقیناً اس کتاب نے ان کو ایک حیات نو بخشی ہے. اس کے لیے جو مقالہ نگار ہیں رضوان تبسم اور ان کی یونیورسٹی رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی، دونوں قابل مبارکباد بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں کہ انہوں نے ایک روشن مثال کو اس کتاب کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اظہر لودھی اور خالد حمید پر بھی مقالے لکھے جائیں. دوستوں، میں جانتی ہوں کہ میرے چینل پر بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے پی ٹی وی کا سنہری دور دیکھ رکھا ہے، وہ یہاں آتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویلاگ کے بارے میں بھی اپنے خیالات یہاں آ کر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.